احمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے نماز تراویح کی حیثیت سنت ہے یا اس کی حیثیت نفل ہے۔ یہ ہمارے بہت سارے احباب اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس کی دلیل بھی مانگتے ہیں کہ اس کی حیثیت کو بیان کیا جائے، تو اگر اسے سنت کہا جائے تو اس کی دلیل کیا ہے، اسے نفل کہا جائے تو اس کی دلیل کیا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں فرض کے علاوہ اللہ کو جو سب سے محبوب عمل ہے وہ نماز تراویح کا ادا کرنا ہے، یہ یعنی قیام اللیل۔ اس کا حدیث میں قیام اللیل بھی نام آیا ہے، اس کا حدیث میں تراویح کا عنوان بھی آیا ہے، دونوں طرح سے ائمہ محدثین اسے لے کر آتے ہیں۔ یہ اب اصل جو سوال ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت سنت کی سی ہے یا اس کی حیثیت نفل کی سی ہے، تو ہمارے ہاں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ نفل ہے۔ یہ جب ہم ان سے دلیل پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے اس کو دو جگہ پر دو عنوانات کے تحت ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 کتاب التہجد کے اندر ذکر کیا ہے، نمبر 2 قیام اللیل کے اندر بھی اسے ذکر کیا ہے۔ یہ اب وہ کہتے ہیں جیسے نماز تہجد جو ہے وہ نفل ہے تو نماز تراویح بھی نفل ہے، گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز تہجد کا پڑھنا ہی یہ نماز تراویح کی ادائیگی ہے۔ یہ حالانکہ یہ نظریہ باطل ہے۔ یہ نماز تہجد اور چیز ہے اور نماز تراویح اور چیز ہے۔ یہ اس وقت تعویل تو شاید قابل قبول ہو جاتی جب احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی صراحت موجود نہ ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یا رسول اللہ کہ ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ آپ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہوں گے اور ایک ایسا واقعہ پیش آ جائے گا جس میں نہ تو امر یعنی کرنے کا حکم ہے اور نہ ہی نفی یعنی اس کی نفی کا حکم ہے۔ یہ تو اب اس صورت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی تشاورون الفقہاء، تو اس وقت آپ نے فقہا کی مشاورت سے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ اب اللہ کے پیغمبر پھر بھی فرما رہے ہیں کہ آپ فقہا کی مشاورت سے دین کے معاملات کو طے کرنا جس میں کوئی صراحت کے ساتھ نص موجود نہ ہو، جس کے بارے میں کوئی صراحت کے ساتھ حکم موجود نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے، یعنی یہ نفل نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے پاس یہ سنن نسائی ہے اور سنن نسائی کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 308 ہے۔ یہ 308 پر اس کے بارے میں حدیث ہے اور 307 کے اوپر اس عنوان سے متعلق ایک چیپٹر یعنی عنوان آ رہا ہے اور اس کے اوپر عنوان جو وہ یہ کہ ثواب من قام رمضان وصامہ ایمانا واحتسابا۔ یہ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی علیہ اس کا باب لے کر آئے ہیں جسے ترجمۃ الباب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اب اس کے ذیل میں حدیث نقل کی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم وسننت لکم قیامہ، یعنی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان تمہارے اوپر فرض کر دیا، مطلب یہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے اور اس کے قیام کو میں نے تمہارے لیے سنت بنا دیا۔ یہ اب میرے بھائی تمام ائمہ محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے جہاں بھی قیام رمضان کا نام آئے گا تو اس سے مراد ائمہ محدثین نماز تراویح لیتے ہیں۔ یہ تو اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نماز تراویح تمہارے لیے میں نے سنت بنا دی ہے۔ یہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی اس کے اوپر مواظبت فرمائی ہے، دوام فرمایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیشگی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ نماز تراویح ادا کی ہے، جیسا کہ سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ تو اب میرے بھائی اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے، یہ نفل نہیں ہے۔ نماز تراویح سنت ہے اور سنت کے موقدہ کے درجہ میں ائمہ محدثین اور ائمہ فقہا نے اسے بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر عذر شرعی کے نماز تراویح کو چھوڑنا درست نہیں ہے اور نفل کی طرح بھی اختیار نہیں، آپ پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز تراویح سنت ہے اور سنت ہدایت کے راستے ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں۔ اس لیے
نماز تراویح کا چھوڑنا یہ تارک سنت کے حکم میں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی ائمہ محدثین اور ائمہ فقہاء نے نماز تراویح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال میں بیان فرمایا ہے جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مواظبت یعنی دوام ہمیشگی فرمایا کرتے تھے، ان میں سے نماز تراویح بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔